بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جیسے ہی گھر سے باہر قدم نکالا، بہت سے بچوں نے مجھے گھیر لیا۔ سب کہنے لگے اسے ہاتھ مت لگانا، یہ اپنی ماں کی طرح ناپاک ہے۔ اگر ہم اسے چھوئیں گے تو ہمارے ہاتھ بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ نہیں ہے میری ماں ناپاک، میں زور سے چلایا۔ ایک بچہ کہنے لگا، میرے ابو کہتے ہیں تمہاری ماں ایک طوائف ہے، تم ایک طوائف کی ناجائز اولاد ہو۔ ایک بچہ کہنے لگا، طوائف زادوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ سب بچے مجھ پہ ہنس رہے تھے۔ ایک دم میری آنکھ کھلی، میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ آس پاس دیکھا تو کوئی نہیں تھا سوائے میری بیوی کے۔ نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ پل بعد میرے جب حواس بحال ہوئے تو مجھے احساس ہوا یہ خواب تھا۔ میں نے پانی پینے کی غرض سے گلاس اٹھایا۔ گلاس کی آواز سے میری بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ کہنے لگی، خیر تو ہے، اس وقت کیوں جاگ رہے ہو؟ کچھ نہیں ہوا، تم سو جاؤ۔ اتنا کہہ کر میں کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا اور ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے جسم کو چھو کر گزر گیا۔ دل کو سکون سا محسوس ہوا۔ میں اس خواب کے متعلق سوچنے لگا۔ یہ خواب نہیں تھا، ایک تلخ حقیقت تھی، میری زندگی کی سب سے بڑی تلخ حقیقت، جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکا۔ آج برسوں گزر جانے کے بعد بھی میرے بچپن نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ میں ایک ناپاک ماں کا بیٹا ہوں۔ جب مجھے کہتے تو میں بھاگا بھاگا گھر آتا، دروازے کی کنڈی لگا لیتا۔ سارے بچے مجھے چھیڑتے ہوئے میرے گھر کے دروازے تک آتے۔ جب آوازیں آنا بند ہو جاتی تو میں دھیرے سے کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر جھانکتا اور پھر اسی کھڑکی میں بیٹھ کر ماں کا انتظار کرتا۔ ایک کمرے کی چھت ہمارا گھر تھا، جس میں میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ماں کیا کام کرتی تھی، کہاں جاتی تھی، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ بس وہ جانے سے پہلے اتنا کہہ کر جاتی تھی کہ میرے آنے سے پہلے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ جب ماں گھر آ جاتی تو میں ماں سے کئی سوال کرتا، ماں تو کہاں گئی تھی؟ پھر میں ماں کو بتاتا، آج پھر بچوں نے آپ کو ناپاک بولا ہے۔ وہ آپ کو ناپاک کیوں کہتے ہیں؟ میرے پوچھنے پر ماں کہتی، تو کسی کی باتوں پر دھیان نہ دیا کر۔ اور تمہیں کون کہتا ہے گھر سے باہر نکلو؟ میں منع کر کے جاتی ہوں نا۔ میں نے کہا، ماں میں گھر میں اکیلا بور ہو جاتا ہوں اور گلی میں کوئی بھی مجھ سے دوستی نہیں کرتا۔ سب کہتے ہیں میں ایک طوائف زادہ ہوں۔ ماں، یہ طوائف زادہ کیا ہوتا ہے؟ میرے اصرار کرنے پر ماں اکثر مجھے ڈانٹتی اور کہتی، کون کہتا ہے کہ تو طوائف زادہ ہے؟ تو میرا بہت ہی لاڈلا بیٹا ہے۔ میں ماں سے کہتا، ماں تو ایسا کر، مجھے اپنے ساتھ کام پہ لے جایا کر، میں بھی وہی کام کروں گا جو تو کرتی ہے۔ تو ماں کہتی، نہیں، تم ایسی جگہ نہیں جا سکتے، وہ جگہ بہت گندی ہے۔ میں کہتا، ماں تم ایسی گندی جگہ کام کیوں کرتی ہو؟ چھوڑ دو نا ایسی گندی جگہ کا کام کرنا، پھر تمہیں کوئی بھی ناپاک نہیں کہے گا اور میرے بہت سے دوست بن جائیں گے۔ تو ماں کہتی، کوئی بھی شوق سے گندی جگہ کام نہیں کرتا، میری مجبوری ہے۔ اگر بہت جلد ہم یہ گلی چھوڑ کر چلے جائیں گے کسی دوسری جگہ جہاں تمہارے بہت سے دوست ہوں گے۔ میں اکثر ماں کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ایک شام ایسا ہوا، ایک آدمی گاڑی لے کر آیا اور ماں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی اور گھر کا دروازہ باہر سے بند کر گئی۔ میں کھڑکی میں بیٹھ کر ماں کا انتظار کرنے لگا اور وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پایا اور ماں پھر سے تیار ہو رہی تھی کام پر جانے کے لیے۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں ضرور ماں کا پیچھا کروں گا، وہ جگہ دیکھوں گا جہاں ماں کام کرتی ہے اور میں چوری سے ماں کے پاس چلا جایا کروں گا۔ جب ماں گھر سے نکلی تو میں ماں کے پیچھے نکل کھڑا ہوا۔ ماں کا پیچھا کرنے کے بعد میں نے جو دیکھا، اس کے بعد میرے قدم کبھی اپنے گھر کی طرف نہیں گئے تھے۔ ہاں، میں گھر سے بھاگ آیا تھا۔ میں بھاگتے بھاگتے ٹھوکر کھا کر گرا تھا اور پھر میں گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد جب لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں تو میں سہم گیا۔ ابھی لوگ میرے چہرے ہی پڑھ رہے تھے کہ میں نے سوچا شاید یہ یوں نہ کہیں کہ میں ایک ناپاک ماں کا بیٹا ہوں۔ ایک آدمی نے پوچھا، تمہاری ماں کہاں ہے؟ تو میرے منہ سے نکلا، میری ماں مر چکی ہے، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے ایک پل میں ہی اپنی زندہ ماں کو مار دیا تھا، اس کے 10 سال کے پیار کو بھلا دیا تھا۔ جب لوگوں نے سنا کہ میری ماں مر چکی ہے اور میں لاوارث ہوں
تو لوگوں نے مجھے چائلڈ ہوم پہنچا دیا، جہاں پر میری عمر کے اور بھی بہت سے بچے تھے۔ یہاں پر میرے بہت سے دوست بن گئے۔ کوئی بھی مجھے نہیں کہتا تھا کہ میں ایک ناپاک ماں کا بیٹا ہوں۔ میں یہ بھول گیا کہ میری کوئی ماں بھی تھی، کیونکہ میں سب بچوں سے بڑا تھا۔ مجھے سب بچوں کا انچارج بنا دیا گیا۔ میں پوری توجہ سے کام کرنے لگا۔ ماہ و سال کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میری ذہانت کی وجہ سے مجھے پورے چائلڈ ہوم کا مینیجر بنا دیا گیا۔ مالک کی غیر موجودگی میں سارا کام میں دیکھتا۔ میرا مالک مجھ سے بہت خوش تھا۔ وہ مجھے اپنا بیٹا مانتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا، میں شادی کے بندھن میں بندھ گیا۔ میری مہک سے شادی ہو گئی۔ میری مہک سے ملاقات ایک میرج ایونٹ میں ہوئی تھی۔ یہ میرج ایونٹ میرے مالک نے ارینج کیا تھا۔ وہ اکثر ایسے ایونٹ آرگنائز کرتا رہتا تھا۔ وہ بہت سخی دل انسان تھا۔ اس سارے پروگرام کا کام میری نگرانی میں ہو رہا تھا۔ ساری سیکورٹی میں خود دیکھ رہا تھا۔ ایک ورکر نے مجھے آ کر کہا کہ باہر ایک لڑکی کھڑی ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ بیوٹیشین کے ساتھ ہے اور کچھ کام کی وجہ سے لیٹ ہو گئی ہے۔ میں نے اس ورکر سے کہا چلو میں خود دیکھتا ہوں۔ جب میں نے پہلی بار مہک کو دیکھا تو وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ دور کھڑے 2-4 لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کی نظروں سے بچنے کے لیے خود میں سمٹی جا رہی تھی، بار بار سر پر دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ جب میں اس کے پاس گیا تو لوگوں کی نظروں کا زاویہ ہی بدل گیا۔ پھر اس نے مجھے اپنے لیٹ ہونے کی وجہ بتائی اور میرے ساتھ چلتے ہوئے اندر تک آئی تھی۔ مجھے تھینکس بولتے ہوئے دلہن سیشن میں لے گئے، جہاں پر سب دلہنیں تیار ہو رہی تھی۔ میں کچھ دیر اسی جگہ کھڑا رہا، پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ مگر ہاں، آج پہلی بار میرے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ میں نے کسی عورت کے بارے میں رک کر سوچا تھا، ورنہ مجھے عورت نام سے ہی نفرت تھی۔ دوسری بار میری مہک سے فون پہ بات ہوئی تھی۔ کچھ پیمنٹ کرنا باقی تھی، اس سلسلے میں نے دوبارہ کال کی تھی۔ اتفاق سے کال مہک نے ریسیو کی۔ شاید اس میں خدا کی کوئی مرضی شامل تھی، جو دوسرے دن مہک ایک لڑکی کے ساتھ میرے آفس میں موجود تھی۔ نہ جانے میں اتنا کیوں خوش تھا۔ میری یہ خوشی میری آنکھوں سے عیاں ہو رہی تھی۔ یہیں سے ہماری دوستی کی شروعات ہوئی۔ مہک نے اپنی زندگی کا ہر سچ مجھے بتایا تھا۔ میں بھی بے چین رہنے لگا تھا۔ جب تک اپنے دل کی ہر بات مہک سے شیئر نہ کر لیتا، دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ یہ دوستی کب پیار میں بدل گئی پتہ ہی نہ چلا تھا۔ دوسری طرف مہک کا بھی یہی حال تھا۔ جب مہک نے مجھے اپنے دل کا حال بتایا تو میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ پھر ہم دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ میں نے مہک کو سب کچھ سچ سچ بتایا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ میری ماں کون تھی۔ میں کسی حال میں بھی مہک کو یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میری ماں ایک طوائف تھی۔ آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ مہک نے چپکے سے میرے کندھے پر سر رکھا تو میں خیالوں کی دنیا سے واپس لوٹ آیا۔ کیا آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ مہک نے بہت پیار سے پوچھا تھا۔ نہیں تو مہک، میں کیوں تم سے کچھ چھپاؤں گا؟ لیکن مہک بولی، ہماری شادی کو 2 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ میں نے ان 2 ماہ میں نوٹ کیا ہے، آپ اکثر بے چینی سے کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ کوئی بہت بھیانک خواب دیکھ رہے ہوں۔ میں ایک دم گھبرا گیا، کہیں مہک کو میرے ماضی کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا۔ پھر مجھے یہ سوچ کر تسلی ہوئی کہ مہک کیسے جان سکتی ہے، جبکہ میری زندگی کا راز میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اس واقعے کے دوسرے روز اچانک میری رات میں آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا مہک اپنے بستر پر موجود نہیں تھی۔ مجھے باہر سے سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا مہک کسی سے فون پر بات کر رہی ہے۔ مہک کہہ رہی تھی، کل میں آپ سے ملنے آ رہی ہوں، پہلے آپ کے منع کرنے پر نہیں آئی، لیکن اب میں رکنے والی نہیں، بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ اتنا کہہ کر مہک نے کال کاٹ دی۔ مہک کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ مہک بھی چپکے سے آ کر لیٹ گئی۔ میں نے محسوس کیا مہک ایک پل کے لیے بھی سوئی نہیں تھی۔ دل چاہا مہک سے پوچھوں کیا بات ہے، کون ہے وہ جس کے لیے وہ اتنی بے چین ہے؟ پھر سوچا نہیں، کل جب وہ جائے گی تو خود بتائے گی۔
پھر دل میں خیال آیا مہک نے تو کہا تھا کہ اس کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی۔ تو پھر آج وہ کس کے لیے رات بھر نہیں سوئی؟ دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ نہیں، میری مہک ایسی نہیں ہے، اس نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، اپنی زندگی کا ہر راز بتایا ہے۔ کئی سوالوں میں الجھے صبح ہو گئی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ مہک مجھے بتائے گی، لیکن مہک نے مجھے کہا کہ اسے باہر جانا ہے، کچھ ضروری کام ہے، شام تک لوٹ آؤں گی۔ میں مہک پر شک کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب میں نے مہک کے پارلر کال کی تو پتہ چلا کہ مہک پارلر گئی ہی نہیں، مہک کسی اور سے ملنے گئی تھی، وہ بھی مجھ سے جھوٹ بول کر۔ آخر کس سے ملنے گئی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میری سوچ کا دائرہ غلط طرف جا رہا تھا، جو میں ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ گھر واپس آنے پر مہک نے بتایا اسے کچھ دن اور پارلر جانا ہے، کچھ پرانے کسٹمر ہیں، وہ صرف اسی سے ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں۔ میں نے مہک کو جانے سے نہیں روکا، مگر دل میں فیصلہ کیا کہ کل میں مہک کے پیچھے جاؤں گا اور دیکھوں گا وہ کس سے ملنے جاتی ہے۔ دوسرے دن میں نے مہک کا پیچھا کیا۔ مہک نے بازار سے تھوڑے سے پھل خریدے اور کچھ میڈیسن بھی۔ پھر مہک رکشے سے اتر کر ایک گلی میں داخل ہو گئی۔ کچھ گھر چھوڑ کر مہک ایک گھر میں داخل ہوئی۔ اسے میری خوش قسمتی سمجھ لیں یا بدقسمتی، مہک دروازہ کھلا چھوڑ گئی تھی۔ میں جب اندر داخل ہوا تو کھڑکی کے پاس میرے قدم رک گئے۔ اندر سے مہک کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مہک کہہ رہی تھی میں نے آپ کے کہنے پر آج تک کسی کو کچھ نہیں بتایا، میرا بھی اس دنیا میں کوئی ہے، یہاں تک کہ اپنے شوہر کو بھی نہیں، لیکن بہت ہو گیا، اب میں کسی سے نہیں ڈروں گی۔ دنیا مجھے کچھ بھی کہے، میں ایک طوائف کی بیٹی ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ میری ماں ہو، میں بس اتنا جانتی ہوں۔ مہک بول رہی تھی اور مجھے اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں مہک، تمہیں میری قسم ہے، تم کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ کمرے سے آنے والی دوسری آواز مجھے کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ کان لگا کر سنا تو وہ دوسری عورت کہہ رہی تھی مہک، تم کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ میں تمہاری ماں ہوں، ایک ایسی بد نصیب ماں جس کی وجہ سے اس کا بیٹا اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ تمہیں بھی طعنے دیں اور تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ۔ مہک، آج میں تمہیں تمہارے سب سوالوں کا جواب دیتی ہوں جو تم بچپن سے پوچھتی آ رہی ہو۔ ہاں مہک، میرے ان آنسوؤں کی وجہ کوئی اور نہیں، میرا بیٹا ہے۔ ایک دن میں گھر لوٹی تو میرا بیٹا گھر پر نہیں تھا، وہ یہ برداشت نہیں کر پایا۔ میں مسافر کی طرح دروازے کی دہلیز پر گرنے والا تھا۔ جن ہاتھوں نے بسم اللہ کہہ کر مجھے گرنے سے بچایا تھا، وہ ہاتھ کسی اور کے نہیں، میری ماں کے تھے۔ میری سماعتوں سے پہلی آواز ٹکرائی تھی بیٹا سنبھل کے، اور دوسری آواز میری بیوی کی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی آپ یہاں کیسے؟ اس کے بعد مجھے ہر آواز سنائی دینا بند ہو گئی۔ سنائی دے رہی تھی تو بس ایک ہی آواز، اور وہ آواز تھی میرے ضمیر کی، جو کہہ رہا تھا میری ماں ناپاک نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ناپاک تھی۔ میں رو رہا تھا، میرے ساتھ میری جنت بھی۔ کوئی اسے کہے کہ وہ ایک طوائف کا بیٹا ہے، اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میں اسے سب سچ بتاتی۔ مہک، میں ایک طوائف ضرور تھی، میں نے ایک کوٹھے پر ہی جنم لیا تھا، لیکن میرا بیٹا ناجائز نہیں تھا، میں نے اس کے باپ سے چھپ کر نکاح کیا تھا۔ پھر کچھ وقت گزرنے پر اس کے باپ نے مجھے یہ کہہ کر دھوکہ دیا کہ اس سماج میں ایک طوائف کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے نکاح کر کے۔ میں نے یہ بات سب سے چھپائی تھی، کسی کو کیا بتاتی۔ لیکن جب ہمارے کوٹھے پر سب کو پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو سب نے مجھے برا کہنے کی بجائے خوشی منائی۔ سب خوش تھے کہ ان کے کوٹھے پر ایک اور لڑکی کا اضافہ ہونے والا تھا۔ سب لڑکی ہونے کی دعائیں مانگنے لگے، لیکن مہک میں روز خدا کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگتی کہ اے خدا، تو مجھے بیٹی نہیں دینا، میں اپنی اولاد کو تباہی بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میری ماں تو مجھے پیدا کر کے مر گئی، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ پھر خدا نے میری دعائیں سن لی اور مجھے ایک بیٹا دے دیا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی، لیکن کوٹھے پر سب مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، کیونکہ بیٹے کی پیدائش کے بعد میری لاپرواہی کی وجہ سے میرا جسم ناچنے کے قابل نہیں رہا تھا، اس لیے میں نے ناچنا چھوڑ دیا۔
پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب سے کوٹھے پر نہیں رہوں گی۔ میرے ایک چاہنے والے نے مجھے ایک مکان دیا۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر ہی رہنے لگی، لیکن پیٹ کی پیاس بجھانے کے لیے مجھے کوٹھے پر جانا پڑتا۔ میرا کوئی پرستار آ جاتا اور مجھے تھوڑے بہت پیسے مل جاتے۔ یوں ہی کئی سال گزر گئے۔ میرا بیٹا 10 سال کا ہو گیا۔ وہ سب کچھ سمجھنے لگا تھا، مجھ سے بہت سوال کرتا۔ میں ہر بار اسے ڈانٹتی تھی۔ مہک، انہی دنوں تیری ماں کو کوئی کوٹھے پر فروخت کر گیا تھا۔ کسی نے تمہاری ماں کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ کوٹھے کی مالکن نے صرف اس لیے تیری ماں کو خریدا تھا کیونکہ وہ ماں بننے والی تھی۔ کوٹھے کی مالکن نے تمام چیک اپ کے بعد تیری ماں کو خریدا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ تیری ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے۔ تمہاری ماں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ وہ اپنے گھر لوٹ جائے، لیکن وہ نہیں مانی اور مجھ سے وعدہ لیا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہارا خیال رکھوں گی اور تمہیں اس دلدل سے بچا لوں گی۔ میں نے تمہاری ماں کو کچھ ایسا ویسا کرنے سے منع کیا تھا، وہ میری بات مان گئی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ تمہارے پیدا ہونے کے بعد میں تمہیں لے کر کہیں غائب ہو جاؤں۔ اس لیے میں نے ایک آدمی کو راز میں لے کر یہ گھر بھی دیکھ لیا جہاں مجھے چھپ کر رہنا تھا۔ تمہاری پیدائش سے 2 دن پہلے جب میں گھر لوٹی تو میرا بیٹا گھر پر نہیں تھا۔ میں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا، گلی کے سب بچوں سے پوچھا، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ سب کہنے لگے ایک بیٹا کب تک یہ برداشت کرتا کہ وہ ایک طوائف کا بیٹا ہے، اس لیے وہ یہ گھر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میں سب کو کیسے بتاتی کہ میں بھی ایک ماں ہوں؟ وہ میرا جائز بیٹا ہے، وہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا، میری جان تھا، میرا سب کچھ تھا، لیکن اس ظالم سماج نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ لیکن دنیا والے کب یہ سمجھتے ہیں؟ ان کے نزدیک ایک طوائف کا کوئی وجود نہیں ہوتا، پھر بھلے وہ ایک بہن ہو، بیٹی ہو یا پھر ایک ماں ہو۔ تمہاری پیدائش پر کوٹھے پر بہت سا ناچ گانا ہوا، سب تمہیں ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا تو بڑی ہو کر کمال کی ناچنے والی بنے گی، کوئی کہہ رہا تھا تمہاری آنکھیں پہ کتنی پیاری ہیں، لیکن ان سب کے درمیان کوئی تھا جو میری طرف بہت امید کے ساتھ دیکھ رہا تھا، وہ تمہاری ماں تھی۔ پھر دوسرے دن رات کے اندھیرے میں تیری ماں نے تمہیں میرے حوالے کرتے ہوئے کہا میری مہک کو اس ظالم دنیا سے بچا لینا، اور میں بھی اپنی غلطی کی سزا اس معصوم کو نہیں دینا چاہتی، تو میں نے تمہاری ماں کو ساتھ آنے کا کہا تھا، لیکن وہ نہیں مانی۔ بولی کہ میں نے گھر سے بھاگ کر اپنی ماں کا دل دکھایا، اب میں اپنی مہک سے دور رہ کر اپنی غلطی کا ازالہ کروں گی۔ اس دن کے بعد سے تمہاری ماں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا خدا جانتا ہے، میں صرف اتنا جانتی ہوں، اس دن کے بعد سے میں کبھی اس طرف پلٹ کر نہیں گئی اور یہاں اس گھر میں آ کر رہنے لگی ہوں۔ یہاں مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا، اندر سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں، سوائے سسکیوں کی آوازوں کے۔ میرے اندر کچھ ٹوٹا تھا بہت زور سے، میں ایک مسافر کی طرح دروازے کی دہلیز پر گرنے والا تھا۔ جن ہاتھوں نے بسم اللہ کہہ کر مجھے گرنے سے بچایا تھا، وہ ہاتھ کسی اور کے نہیں، میری ماں کے تھے۔ میری سماعتوں سے پہلی آواز ٹکرائی تھی بیٹا سنبھل کے، اور دوسری آواز میری بیوی کی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی آپ یہاں کیسے؟ اس کے بعد مجھے ہر آواز سنائی دینا بند ہو گئی۔ سنائی دے رہی تھی تو صرف ایک ہی آواز، اور وہ تھی میرے ضمیر کی، جو کہہ رہا تھا میری ماں ناپاک نہیں ہے اور نہ کبھی ناپاک تھی۔ میں رو رہا تھا، میرے ساتھ میری جنت بھی رو رہی تھی۔ میں روتے ہوئے ماں کے قدموں میں جا گرا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، ماں میں وہی تیرا بدنصیب بیٹا ہوں جو تجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میری ماں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، میں رو رو کر صرف ایک بات کہتا جا رہا تھا کہ میری ماں طوائف نہیں ہے، میری ماں ناپاک نہیں ہے، میری ماں صرف میری جنت ہے، صرف میری جنت۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔